تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سیریسنس ہوگی خان صاحب کو سوچنا چاہیے اپنی ذات سے باہر نکل کے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جب تک آپ جو بات دونوں بھائیوں نے میرے کہی ملک کے لیے نہیں سوچیں گے اور فیصلے میں آپ کے پاس بہت مواقع ہے پارلیمنٹ کے اندر اور سٹارٹ میں موجود ہے, آپ رستہ لیں, رستہ دیں. ٹھیک. ایک میں نقطہ ذہن میں آ رہا تھا اسی بحث سے جڑا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب نے فون کیا, ایک ریکارڈنگ سامنے آئی تھی محسن لغاری صاحب کو, وہ اس وقت وزیر خزانہ تھے پنجاب کے, اور انہیں کہا کہ اس طرح کا خط لکھنا ہے. تو محسن لغاری صاحب کی اس ریکارڈنگ کے اندر آگے سے جواب تھا, انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہوگا ترین صاحب, اسی طرح کی انہوں نے بات. اور اسی میں ترین صاحب اور تیمور جھگڑا نے کہا کہ چیئرمین نے کہا ہے یار اس طرف چلو. اچھا, اب جس شخص نے یہ بات کی کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہوگا, اس شخص کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ یہ جو ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر ہمیں تلخیاں بھی اتنی نہیں بڑھانی چاہیے. اب وہی شخص جو نیشنل انٹرسٹ کی بات اپنی پارٹی کے اندر کرتے ہوئے اس نے شوکت ترین صاحب کی یہ بات ماننے سے انکار کیا, بعد میں ان کے اوپر ان کی پارٹی سے وابستگی چھڑانے کے لیے جو کیا گیا ان کے ساتھ, وہ اس ٹی وی چینل پہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس کرب سے وہ گزرے. تو ہمارے جب ہم جو نیشنل انٹرسٹ کی جب بات کرتے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, اس کی وہ سمجھتے ہیں, اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم تحریک انصاف کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر باقی جو احباب ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صرف وہی گارڈینز نہیں ہیں, ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہم اور محب وطن پاکستانی ہیں سارے. یہ بتائیے, واپس کمنگ بیک ٹو دس, کلوزنگ دس آرگیومنٹ آف آئی ایم ایف الیکشن دھاندلی, آئی ایم ایف الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں کچھ کر بھی سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کچھ کر سکتے, ٹو بی آنےسٹ. وہ کوئی آج تک ماضی میں تو ہم نے کوئی بیان نہیں سنا, اور جس قسم کے یہ الیکشنز ہوئے, دیکھیں یہاں پہ تو ایک بالکل آپ کے پاس پرفیکٹ ایک چیز ہے سامنے. مطلب ہماری تاریخ کے بارے میں تو کہتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں شرمندگی سے کہنا چاہیے, بٹ لیکن یہ فخر سے کہا جاتا ہے, اور اس ہمارے یہاں تو کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا, اس ملک میں کبھی کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا. سو آج سے پہلے تو کبھی کسی نے نہ آئی ایم ایف سے کہا, تو نہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی جی پہلے الیکشن فیئر کرا کے ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ کا مقدمہ ویسے اتنا مضبوط ہے کہ جس قسم کی دھاندلی ہوئی 2018 کی بار بار مثال دی جاتی ہے, 2018 کا اس سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. آپ الیکشن کے پہلے الیکشن پیریڈ میں چلے جائیں, نہ کوئی جلسہ کرنے کی اجازت, نہ سمبل. لاہور شہر میں صرف لاہور میں 31 سمبل, صرف لاہور میں. تو جس قسم کے حالات سے گزرے اور جس قسم کا پورا ماحول بنا, تو اور پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا الیکشنز کے اندر ہوا, بہت سارے سیریس کوسچنز ہیں. آپ تو اگر کوئی اپنا مقدمہ آپ کمزور کر سکتے تھے, آپ جتنی مرضی کوشش کرتے آپ کا مقدمہ کمزور نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ بیان دے کے آپ نے ٹوٹل بحث ہی ڈائیورٹ کر دی ہے. تو میرے خیال میں بحث اب الیکشن آڈٹ سے ہٹ کے وہ آپ کی سنسیریٹی کے اوپر آ گئی, آپ کتنے مخلص ہیں, آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا جو دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا, اگر یہ پروگرام کتنا نقصان ہوگا ہمارا, آپ نہیں جانتے کہ ہوگا کہ وہ جو سری لنکا کے مناظر آپ نے دیکھے تھے نا کچھ عرصہ پہلے, اور کہا جاتا خدا نہ خواستہ پاکستان میں یہ ہو, آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوں, آپ کا پیٹرول نہیں ہوگا کہ آپ گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا سکتے. دیکھیں سری لنکا میں آپ لٹریسی ریٹ تو دیکھیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے, 90% سے اوپر ہے. اور جس ملک میں لٹریسی ریٹ بھی کم ہو اور اسلحے کا انبار بھی ہو, وہاں پہ ڈیفالٹ ہو, فالٹ لائنز ہو, وہاں پر ریلیجس مذہب کے نام کے اوپر موومنٹس چل رہی ہو, دہشت گردی ہو, اس کا ماحول بڑا فرق ہے. اور وہ ایک مثال میرے خیال سے بڑی فٹ بیٹھتی ہے اس پہ کہ اپنے پاؤں گوشت کے لیے پورے گائے کو قربان کر دینا. ایشو پتہ کیا ہے جی, یہ اس وقت سری لنکا کی جب ڈیفالٹ کی تھی تب بھی وہ آڈیو آئی تھی کہ حضرت صاحب اس وقت بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے, حضرت صاحب آج بھی وہیں کھڑے ہوئے. سیکھنا کس نے ہے؟ 2018 کی مثال میں 31 نشان, میں سمجھتا ہوں جتنا ان کے ساتھ برا ہوا اتنا ہی ان کو رزلٹ میں اچھا فائدہ ملا. خان صاحب کو جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا, یہ نہ ہوتا. باقی ہوں اب آگے جو بات کرنی ہے اگر اس پہ چٹھا کے اوپر بریک کے بات کروں گا نا, چلے مطلب وہ بھی ایک بڑا دلچسپ. چٹھا صاحب نے تو معاملہ کلیئر کر دیا نا اپنا, انہوں نے بتا دیا. نہیں انہوں نے نہیں کلیئر کیا, انہوں نے بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ مجھ سے کرایا کس نے, انہوں نے ثبوت زیادہ دیے ہیں, لکھا کم ہے اسٹیٹمنٹ میں. تو پھر جو پہلے ان کا بیان تھا یہ وہ مانا جائے, یہ مانا جائے. ان کا آڈیو اور ویڈیو آئے گی نا, وہ کوئی خفیہ بیان تھوڑی ہوا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بیان دیا. بھائی وہ آڈیو ویڈیو ہے نا کہ میں کس سے ملتا رہا. کئی لوگوں کو خاموشی بھی لگ گئی ہے نا کچھ دن سے کہ پتہ لگ گیا. نہیں وہ اب آئے گا نا ایویڈنس, میں تو اس پہ بات کروں گا جو خط ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں بریک کے بعد بات کرنی ہے. انہوں نے الیکشن, بھائی آپ دھاندلی کا فارم 45 کا جو چورن بیچ رہے ہیں سارے, تو
تو وہ کافی نہیں تھا کہ چورن آپ ہے یہ ہاں اور کیا ہے 2018 کے الیکشن کا چورن بیچ تو 5 سال ہو گئے سر دیکھیں ایک بات کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا یہ بھی کہہ رہے ہیں تسی یہ نا چورن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو بندہ فارم 45 لے کے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تسی چورن کیا چورن بیچتے رہتے ہیں جائیں گے نا یہی تھا پچھلی دفعہ بھی اور یہی مقصد تھا 47 دینے کا جاؤ ٹریبونل دھکے کھاؤ کوئی پہلی دفعہ بنے کاشف بھائی اس میں ایک جو چیز ہے نا جو مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہے کہ ہم نے فارم 47 کو جس طرح ویپنائز کر دیا ہے نا کہ اس سے پہلے آج سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ جی پری پول ہونی ہے پری پول کے بعد الیکٹیبلز کو ادھر بھیجنا ہے اور یہ اب تو جو یہ فارم 47 کی جو نئی چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی پیچھے والی چیزیں کرنے کی الیکشن الیکشن بے معنی ہو گیا اور آج جو جماعتیں اس کے اوپر خوش ہو رہی ہیں ان کو کل رونا پڑے گا اس چیز کے اوپر